دیکھیے ریلیجس کی بات کرتے لگا ہوں، ریلیجن کی. نارملی آپ دیکھیں اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو جو انسان جس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، جس ریلیجن انوائرمنٹ میں پیدا ہوتا ہے، وہ ساری زندگی اسی میں ہی رہتا ہے. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں، اور وہ جیسے آپ نے بھی ریسرچ کی، اور ورنہ عام لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کے لیے اور بڑے مسئلے مسائل ہیں. پڑھائی کرنی ہوتی ہے، روزگار کمانا ہوتا ہے، بچوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو ابھی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ عملی طور پر تو مذہب کوئی نہیں ہے. مذہب تو ساری دنیا کا ایک ہی ہے. صرف نظریات کی حد تک مذہب ہے کہ ان کے نظریات وہ ہیں، ان کے نظریات وہ ہیں. پاکستان میں بھی دیکھ لیں آپ، اذان ہوتی ہے تو میرا خیال ہے 5-6 آدمی کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. تو عملی طور پر تو ایک ہی ہے. اب دنیا کی ساری جو ہے وہ ایک ہی ہوم ٹاؤن بن رہی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریلیجنس کی بیس پر اس کو زیادہ اس کا میٹر نہیں ہے ہماری لائف میں. اب کوئی بھی ہو، کرسچین ہو، ہندو ہو، کچھ بھی ہو، وی آل ہیو دی سیم. جو ترقی ہو رہی ہے سائنس میں تو اس میں بڑھتا جا رہا ہے. تو بس دوسرا میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ، یہ بھی آپ کا ایک سبجیکٹ ہے، اہم ہے، اس میں بھی معلومات ملتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تھوڑا سا کوئی اور ویلفیئر کا کام بھی ایڈ کر لیں، کوئی مطلب کوئی جیسے یہ یوٹیوب کا ہی ہے کہ بہت سارے نوجوان ہیں بے روزگار ہوتے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ اس طریقے سے بھی وہ اپنی کچھ ارننگ کر سکتے ہیں، یا آپ ایجوکیشن میں کچھ رہنمائی کر سکیں نوجوانوں کی کچھ تعلیم کے سلسلے میں. تو یہ ایک میری طرف سے ایک سجیشن ہے. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. جو آپ نے کہا کہ رہنمائی کریں، دیکھیں میں تو ہر چیز کو تو نہیں میں جانتا، آئی ایم ناٹ دی ایکسپرٹ آف ایوری تھنگ. میرا ایک خاص نظریہ ہے، میں اسی نظریے کے اوپر بات کر سکتا ہوں، اور وہ نظریہ یہی ہے کہ جتنی جلدی معاشروں سے مذاہب ختم ہوں گے اتنی جلدی آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی آئے گی. اس کا پروف پوری دنیا میں آپ کے سامنے پڑا. جن جن ملکوں میں کم توہم پرستی ہے، کم مذہبی ہیں رجحان ہے، ان ملکوں نے ترقی کی ہے. تو یہ تو ایک سمپل سی آبزرویشن ہے، کوئی بھی بندہ دیکھ لے. یہ علامہ اقبال کے زمانے سے یہ آرگومنٹ چلا رہا ہے، او مغرب ترقی تو کر رہا ہے لیکن وہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جی، وہاں پہ ان کی اخلاقی روایات ختم ہو گئی ہیں. یہ علامہ اقبال نے بھی یہ بات کی تھی، عمران خان نے بھی یہی بات کر دی 100 سال بعد، 100 سال بعد بڑی تیر مار دیا آپ نے. تو اس کا پوری دنیا میں ایویڈنس ہے. جتنے کنٹریز اپنے ٹریڈیشنز کی طرف اسٹرانگلی مائل ہوتے ہیں، اتنا ان کنٹریز میں بیکورڈنیس آتی ہے، کیونکہ ٹریڈیشنز ہوتا ہی پیچھے کی طرف ہے. ٹریڈیشن کی ڈیفینیشن ہی، ابھی عمران خان نے جو انٹرویو دیا وہاں پہ، جی کوئی چیز سپر امپوز نہیں ہو سکتی لیکن جنیرکلی گرو تو ہوتی ہے نا. اب میں اس کی ایک ایگزامپل یہ دیتا ہوں. یہ عمران خان کا میں نے انٹرویو دکھانا جو آرٹیکل دی، اتنا بھونڈا، پتہ نہیں، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں پہ، یہ کتنا ریجڈ آدمی ہے. ہی از ٹوٹلی ایبسنٹ آف تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس. وہ کہتے ہیں جی خان صاحب دیکھیں جی افغانستان میں وہ طالبان پھر سے آگے، اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ڈیموکریسی آپ سپر امپوز نہیں کر سکتے. آئی ایگری ود اٹ، آپ کسی بھی چیز کو سپر امپوز نہیں کر سکتے. لیکن آپ آہستہ آہستہ جب ایوالو کرتے ہیں تو کیا پاکستان میں ہر جس کو بھی آپ دیکھیں، ایون کہ مولانا فضل الرحمان جیسے مولویوں کو بھی دیکھیں، وہ بھی کہتے ہیں ہاں ڈیموکریسی ہونی چاہیے. وہ اور بات ہے، جیسی بھی ڈیموکریسی ہے لیکن پارلیمنٹیرین ڈیموکریسی تو ہے. کوئی نہیں کہتا کہ ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے، یا کوئی نہیں کہتا کہ کوئی تھیوکریسی ہونی چاہیے. اسلامی نظام کا نام تو لگا دیتے ہیں لیکن چاہتا کوئی بھی نہیں اندر سے، ایون جماعت اسلامی والے بھی نہیں چاہتے. تو یہ ویسٹرن کانسیپٹ نہیں ہے. یہ جو پارلیمنٹیرین ڈیموکریسی جو ہے، یہ کون سی، اس کو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں اسلام میں تو ہے ہی جمہوریت. اچھا جی، حضرت عمر کون سی پارلیمنٹ میں بیٹھا کرتے تھے؟ اسپیکر آف دا اسمبلی کون ہوتا تھا اس وقت حضرت محمد کی زمانے میں؟ بیسک سی اپنی شورا کاؤنسل کو، یعنی 20 بندے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ہاں جی وہ بنے گا اگلا، ووٹ کر لیتے ہیں. تو یہ اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. تو ایوولوشن اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ اپنے کوئی بھی معاشرہ ہو، آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلی آتی ہے. اسی طرح جس طرح عورتوں کے حقوق کی، پہلے اس طرح کے حقوق نہیں تھے، اب عورتوں کے حقوق کے اوپر بات ہے. مارچ ہونی ہے، بڑا مزہ آئے گا. مولوی ڈانس کریں گے، تتے توے دے نچن گے، بڑا مزہ آئے گا. تو اینی وے، تو وہ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن میرا یہی ایک خاص نظریہ، اس نظریے کے حساب سے میں بات کر سکتا ہوں. تو اینی وے چلے
وہی چلے سمجھ آ رہی ٹھیک ہے, تھینک یو ویری ہے. مچ سر. حارث ویری اللہ کوئکلی ایک اور بھی بات ہوئی تھی جی جی کہ دنیا کے اندر مذہب اس طرح ختم ہو گیا اور موسٹلی لوگ جو ہے بس اپنے کام دھندے میں لگے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ اب مذہب کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ مذہب کی وجہ سے بہت سارے دنیا کے اندر مسائل ہیں. یہ جو موب لنچنگز ہوتی ہیں, یا پاکستان کے اندر جو قرآن کی یا گستاخیوں پہ جو لوگ جن کو مارا جاتا ہے, تو یہ جینوئن ایشوز ہیں جو کہ سٹیم کرتے ہیں مذہب سے. مذہب ختم ہو جائے گا تو سارے مسئلے ختم نہیں ہو جائیں گے, لیکن جو مذہب کی وجہ سے مسئلے ہیں وہ ضرور ختم ہو جائیں گے. جی ہاں تو اسٹوئک بھائی بالکل میرے الفاظ آپ نے میرے منہ سے نکال لیے. اور میں یہ کہنے لگا تھا کہ ایک یہ میرا یہ آرگومنٹ ہے, شاید کسی نے پہلے بھی یہ آرگومنٹ رکھا ہو, کہ جو آپ نے کہا کہ مذہب لوگوں کو اور بڑے کام ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے, اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج تک مذہبوں کی ہیجمنی بھی قائم رہی ہے. اسٹیٹس کو جو ہے وہ مذہبی طرف ہی رہا ہے. لیکن اب لوگوں کو پاس اتنا لیجر ٹائم آ گیا ہے کہ لوگوں کے پاس ہر بندے کو کم سے کم ڈیولپڈ ورلڈ میں ہر بندے کو 2 چھٹیاں ملتی ہیں دن میں, ہفتے میں, اور وہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے مثلاً. یعنی اس کے بعد 2-3 گھنٹے روز کے صرف تفریح کے ہوتے ہیں. باقی اگر آپ 5-6 گھنٹے سونے میں لگا دیں تو کافی ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس, بچوں کے ساتھ کھیل لیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ لیجر ٹائم جو ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے اس بات کی کہ اس کے پاس اپنے کوئی کتاب آڈیو بک سن لینا, یوٹیوب دیکھ لینا, کوئی آڈیو بک پڑھ لینا, یا کوئی ڈاکومنٹری دیکھ لینا. فلو آف انفارمیشن بیسکلی یہ اب بڑھتا جا رہا ہے. ایون گاؤں میں بھی لوگ اگر ہمیں کوئی سنتے ہیں, اگر کوئی کسی نے کوئی ایوولوشن کے اوپر غالب کی ویڈیو دیکھ لی ہے تو اس کو نظریہ ارتقاء کی سمجھ آ جائے گی. ہمیں 90 کی دہائی میں ہمارے پاس یہ آپشن نہیں تھی, ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا تھا, اور پروفیسر نے ہمیں سمجھانا ہی تھا تو ہمیں سمجھ آنی تھی, ورنہ ہمیں سمجھ نہیں آنی تھی. تو یہ وہ لگژری ہے 21st سینچری کی جو لیجر ٹائم فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. تو جو آپ نے کہا نا, ہاں وہ کام چلتے ہیں ساتھ ساتھ, بچوں کو کھلانا ہے, روزگار ڈھونڈنی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو انسانیت ترقی کر رہی ہے, ترقی آئی مین کہ غربت کی لکیر جو ہے وہ اس سے زیادہ لوگ باہر کی طرف نکل رہے ہیں, تو ان کے پاس لگژری آ رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو سیکھ سکیں, فلو آف انفارمیشن کو بڑھا سکیں. اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جب بھی فلو آف انفارمیشن بڑھتا ہے, جہاں پہ بھی جب گوٹنبرگ کا پریس آیا تھا 14 سمتھنگ میں, تب بھی ایک دم سے فلو آف انفارمیشن پھیلی, ایک دم سے کرسچینٹی نیچے گئی. اور سوشل میڈیا کے بعد بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں مذاہب جو ہے ان کا رجحان نیچے کی طرف ہے. ویل روز نے بڑا اچھا پوائنٹ رکھا. انہوں نے کہا کہ حارث آج کل منڈے ٹو فرائیڈے جاب کون کرتا ہے؟ بہت ساری گیگ اکانومی ہے, جو کہ صحیح ہے. خیر میجورٹی ابھی بھی وہی کام کرتی ہے منڈے ٹو فرائیڈے, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ بڑی اکانومی بڑی ڈائیورس ہوتی جا رہی ہے. اور یہ NFT اور یہ بٹ کوائنز اور یہ بچے آج کل اتنے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. تو یہ اکانومی ڈائیورس ہو رہی ہے, جس کا لیجر ٹائم لوگوں کو بڑا آ رہا ہے. ویلتھ جو ہے, گلوبل ویلتھ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے they will have more time to think about existential questions. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.